بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹار ٹریک عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ سر، کیا ایکسٹرو خود تشریف لا رہے ہیں؟ میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے چھوٹے قد کے غیر ملکی نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں سر سلطان سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہ غیر ملکی ایکریمیا کے پریزیڈنٹ کا خصوصی نمائندہ تھا اور ایک اہم ترین مشن پر خصوصی جہاز کے ذریعے پاکیشیا آیا تھا۔ سر سلطان کو اس کی آمد کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، اس لیے سر سلطان اپنے مخصوص ملاقاتی کمرے میں اس کے منتظر تھے۔ غیر ملکی کا نام آرمنڈ تھا۔ وہ ایکریمیا کے پریزیڈنٹ کا ایک خصوصی پیغام پاکیشیا کے پریزیڈنٹ کے نام لے کر آیا تھا، جس میں کسی اہم کیس کے سلسلے میں ایکسٹرو کی خدمات کے لیے درخواست کی گئی تھی، اور پاکیشیا کے صدر نے انہیں سر سلطان کی طرف روانہ کر دیا تھا، کیونکہ ایکسٹرو کے محکمے کے انچارج سر سلطان ہی تھے۔ سر سلطان نے اس سے کیس کی تفصیل جاننا چاہی، لیکن اس سے معذرت کر دی کہ وہ یہ بات براہ راست ایکسٹرو سے ہی کر سکتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر اس ملاقات میں وہ خود موجود ہو تو اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا، جس پر سر سلطان نے عمران کے فلیٹ پر فون کیا، کیونکہ وہ غیر ملکی کے سامنے ایکسٹرو کا مخصوص نمبر نہ گھما سکتے تھے۔ لیکن دوسری طرف سے عمران نے رقم اور ادھار کی بکواس شروع کر دی، جس پر سر سلطان کو فون بند کرنا پڑا۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، کیونکہ معاملہ بے حد سیریس تھا۔ بہرحال ایکریمیا کے صدر کے مخصوص نمائندے کی آمد انتہائی اہمیت رکھتی تھی، لیکن چند لمحوں بعد ہی عمران کا فون آ گیا، تو سر سلطان نے مزید بکواس سے بچنے کے لیے اسے فوراً دفتر آنے کے لیے کہا اور ریسیور رکھ دیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے لمبی بات کرنے کی کوشش کی تو عمران عادت کے مطابق پھر پٹری سے اتر جائے گا۔ ان کے ریسیور رکھنے پر ہی آرمنڈ نے ایکسٹرو کے آنے کا سوال کیا تھا۔ ایکسٹرو کسی کے سامنے نہیں آتا۔ آپ یقین کریں کہ دنیا میں آج تک کسی نے نہ ہی ایکسٹرو کو دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی انہیں پہچانتا ہے۔ میں نے ان کے ایک خصوصی نمائندے کو بلوایا ہے، وہی آپ سے بات چیت کریں گے، سر سلطان نے جواب دیا۔ لیکن مجھے سختی سے یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ بات براہ راست ایکسٹرو سے کی جائے، یہ معاملہ ہی ایسا ہے۔ آرمنڈ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر ہو کر عمران سے بات کریں، ایکسٹرو کی نمائندگی وہی کرتا ہے۔ البتہ میں ایک بات آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ عمران کی عادت ہے کہ وہ بظاہر مسخروں جیسی باتیں اور حرکتیں کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ انتہائی سنجیدہ ہوتا ہے، اس لیے آپ پلیز کسی بات کا برا نہ مانیے گا، سر سلطان نے پیش بندی کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب؟ اوہ، کیا آپ علی عمران صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ آرمنڈ نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ آپ علی عمران کو جانتے ہیں؟ سر سلطان نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ذاتی طور پر تو ان سے کبھی نہیں ملا، البتہ میں نے ان کے متعلق بہت کچھ سنا ہوا ہے۔ میرا تعلق ایکریمیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی سے ہے، آرمنڈ نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا، سر سلطان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں عمران صاحب سے بات کر لوں گا، آرمنڈ نے راضی ہوتے ہوئے کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور عمران اندر داخل ہوا۔ اس نے بہترین تراش کا خوبصورت سا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ چونکہ سر سلطان نے عمران کے متعلق خصوصی ہدایات پہلے ہی دے رکھی تھی، اس لیے ظاہر ہے اسے کون روک سکتا تھا۔ کیا میں آپ کی تنہائی میں مخل ہو سکتا ہوں جناب سر سلطان صاحب؟ عمران نے دروازے میں داخل ہوتے ہی بڑے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ آؤ عمران، میں تنہا نہیں ہوں، مسٹر آرمنڈ ابھی بھی یہاں موجود ہیں، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آرمنڈ عمران کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ اچھا، سوری، دراصل میری نظر ذرا کمزور ہے، معاف کیجیے گا۔ اب آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو مجھے معلوم ہو گیا کہ سر سلطان تنہا نہیں ہیں، عمران نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، اور آرمنڈ کے چہرے پر ناگواری کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ عمران نے اس کے چھوٹے قد پر بڑی گہری طنز کی تھی۔ میں ایکریمیا کے صدر کا خصوصی نمائندہ ہوں، میرا نام آرمنڈ ہے، اور ایک اہم معاملے میں کے لیے مسٹر ایکسٹرو سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ آرمنڈ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے جان بوجھ کر صدر ایکریمیا کا حوالہ دیا۔ میں تو سنا تھا کہ ایکریمیا کے صدر مونگ پھلی کی تجارت کرتے تھے، پھر باداموں کی طرف وہ کیسے آ گئے؟ عمران نے بڑے اطمینان سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں، آرمنڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ انگریزی میں تو بادام کو آلمنڈ کہتے ہیں، شاید ایکریمی زبان میں آرمنڈ کہتے ہوں گے۔ بہرحال مجھے کوئی اعتراض نہیں، کچھ بھی کہتے ہوں، عمران نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ مجھے افسوس ہے مسٹر عمران، مجھے آپ سے اتنی گھٹیا بات کی توقع نہ تھی، آرمنڈ نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، اور وہ سمجھ گیا کہ عمران نے اس پر طنز کیا ہے، نام کے لحاظ سے بھی اور قد کے لحاظ سے بھی۔ عمران، یہ ہمارے معزز مہمان ہیں، پلیز سنجیدگی اختیار کرو، سر سلطان نے بات کو غلط رخ پر مڑتے دیکھ کر بیچ بچاؤ کراتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری اگر میری بات آپ کو ناگوار گزری ہو، ویسے باداموں میں کڑوے میٹھے کے سبھی قسم کے ہوتے ہیں،
اور میں نے سنا ہے کہ کڑوے بادام طبی لحاظ سے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ عمران ظاہر ہے اتنی آسانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ آرمنڈ نے ایکلیمیا کے صدر کا روک دینا چاہا تھا اور شاید اسی بات کا بدلہ عمران لے رہا تھا۔ مجھے اجازت دیجیے سر سلطان، میں ایسی باتوں کا عادی نہیں ہوں۔ آرمنڈ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ تشریف رکھیے جناب، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عمران کی عادت ایسی ہی ہے، سر سلطان نے انہیں بٹھاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں نکالی۔ عمران مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سر سلطان خارجہ تعلقات کی بنیاد پر اس کو ناراض ہو کر واپس نہ بھیجنا چاہتے تھے، اور ویسے بھی اس نے روک ڈالنے کا اچھا خاصا بدلہ لے لیا تھا۔ مسٹر آرمنڈ، آپ کا تعلق جس شعبے سے ہے، یعنی ایگرو فارٹیو سے، اس شعبے کے آدمی کو تو اتنا مشتعل مزاج نہیں ہونا چاہیے، عمران نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ اوہ، آپ ایگرو فارٹیو کو کیسے جانتے ہیں؟ اس بار آرمنڈ کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ ایگرو فارٹیو ایکلیمیا کا ایسا ٹاپ سیکرٹ شعبہ تھا جس کے متعلق ان کا خیال تھا کہ بیرونی دنیا قطر لا علم ہے، اور عمران اس کا نام یوں لے رہا تھا جیسے وہ اس سے اچھی طرح واقف ہو۔ ہمارے ہاں اس نام کی کھاد بکتی ہے، میں نے کل ہی اس کا اشتہار پڑھا ہے، سنا ہے کہ فصلوں کے لیے بہت اچھی ثابت ہوتی ہے۔ مسٹر رچمنڈ آرک نے بھی اس کا پمفلٹ میرے پاس بھیجا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید میں اس کی ایجنسی لے لوں، لیکن ہمارے یہاں تو گوبر کی کھاد زیادہ چلتی ہے، اور اب تو ہم اس میں سے بایو گیس بھی بنانے لگ گئے ہیں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے ایگرو فارٹیو کے چیف رچمنڈ آرک کا نام بھی لے لیا، اور آرمنڈ کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ انسان کی بجائے کسی بھوت کے سامنے بیٹھا ہوا ہو۔ اب اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ وہ ایسے آدمی سے بات کر رہا ہے جس کی نظروں سے کبھی کوئی چیز چھپی نہیں رہی۔ اوہ، آپ تو ضرورت سے زیادہ ہی جانتے ہیں، آرمنڈ نے حیرت کی شدت سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ آپ گھبرائیں نہیں، رچمنڈ آرک میرے ذاتی دوست ہیں، ان سے کہہ دیں کہ میں ایجنسی لے لوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آئی ایم سوری مسٹر عمران، میں نے آپ کے متعلق غلط اندازہ لگایا تھا۔ بہرحال مجھے یہ بھی اندازہ نہ تھا کہ آپ اتنے باخبر ہیں، اس بار آرمنڈ نے مروب سے لہجے میں کہا۔ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، مگر آپ اپنے باس سے میری طرف سے گزارش کر دیں کہ ہمیں خلا کی معلومات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ جانیں اور اسٹار ٹریک جانیں، عمران نے برا سمو بناتے ہوئے کہا، اور آرمنڈ کی ایسی کیفیت ہو گئی جیسے وہ کسی بھی لمحے بے ہوش ہو کر کرسی سے گر پڑے گا۔ آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں اسٹار ٹریک کے سلسلے میں آیا ہوں؟ آرمنڈ نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تو معمولی سی بات ہے، اب اگر میں نے وضاحت کر دی تو آپ پوچھیں گے کہ شرلک ہومز کہیں پاکستان میں تو پیدا نہیں ہوا تھا۔ ایگرو فارٹیو ایسے ہی مسائل سے نمٹنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور اس شعبے کی ایک مخصوص نشانی یہ ہے کہ اس سے متعلق افراد کے دائیں کان کی لو میں 2 سوراخ ہوتے ہیں، اور میں نے اندر داخل ہوتے ہی یہ سوراخ دیکھ لیے تھے۔ باقی رہا اسٹار ٹریک کا مسئلہ تو پوری دنیا کو اس کا علم ہے۔ پروفیسر کرمیٹ کی کارکردگی اور ڈسکوری سینچری کی پرواز کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اب بھی حیرت ہے مسٹر عمران کہ ہم آج تک ہی یہ سمجھتے رہے کہ ایگرو فارٹیو کا کسی کو علم نہیں، لیکن آپ تو اس کی مخصوص نشانیاں بھی پہچانتے ہیں۔ بہرحال اب بات کھل گئی ہے، تو میں بتا دوں کہ میری یہاں آمد واقعی اسٹار ٹریک کے سلسلے میں ہے۔ باس نے اس معاملے میں جناب ایکس2 کی خدمات حاصل کرنے کے لیے صدر ایکلیمیا پر زور دیا تھا، اور ان کے اصرار پر جناب صدر راضی ہو گئے، چنانچہ میں خصوصی پیغام لے کر یہاں آیا ہوں۔ یہ درست ہے کہ پاکیشیا کو خلائی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ایکلیمیا اور پاکیشیا کے مفادات مشترکہ ہیں۔ اگر ایکلیمیا کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا اثر پاکیشیا پر بھی پڑے گا، اور اس کے علاوہ صدر ایکلیمیا اس بات پر بھی راضی ہیں کہ اگر آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں تو وہ حکومتی سطح پر آپ کے ملک کو دی جانے والی مراعات میں آپ کی مرضی کے مطابق اضافہ کر سکتے ہیں، آرمنڈ نے جواب دیا۔ یہ بات درست ہے عمران، صدر ایکلیمیا اور ہمارے صدر کی ہاٹ لائن پر گفتگو ہو چکی ہے، اور صدر صاحب اس معاملے میں بے حد دلچسپی لے رہے ہیں، سر سلطان نے کہا۔ لیکن اسٹار ٹریک تو سپر پاورز کا مشترکہ مسئلہ ہے، پھر اس میں صرف ایکلیمیا ہی کیوں دلچسپی لے رہا ہے؟ عمران نے کہا۔ دراصل صورتحال اب بدل چکی ہے، اسٹار ٹریک جب سے کھل کر سامنے آیا ہے اور اس نے معلومات فروخت کرنے کی پیشکش کی ہے، روسیہ نے بجائے مشترکہ کاوش کرنے کے لیے ہماری اہم ترین معلومات خریدنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے۔ آپ جیسے باخبر آدمی کو یقیناً اس بات کا اچھی طرح علم ہوگا کہ ایکلیمیا خلائی دور میں روسیہ سے بہت آگے ہے، اور ہماری اہم ترین معلومات کا روسیہ کے ہاتھ لگ جانے کا مطلب ایکلیمیا کے لیے شدید ترین نقصان کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ روسیہ اس ٹیکنالوجی میں ہم سے کافی پیچھے ہے، اسے کچھ زیادہ فکر نہیں ہے۔ چنانچہ ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان معلومات کے روسیہ یا کسی دوسری سپر پاور کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اسٹار ٹریک کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، تاکہ بین الاقوامی قسم کی انتہائی خطرناک بلیک میلنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکے، آرمنڈ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔
اچھا فیصلہ ہے، مبارک ہو، عمران نے بڑے خلوص سے مبارکباد دیتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، ہماری تمام سیکرٹ ایجنسیز حتیٰ کہ سپر پاورز کی مشترکہ ٹیمیں بھی اس سلسلے میں اپنی تمام کوششیں کر چکی ہیں، اور ہم برملا یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلے میں 1% بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ اور یہ ایکسٹرو اور پاکستان سیکرٹ سروس کی عظمت کی دلیل ہے کہ صدر اکریمیہ نے خود یہ سفارش کی ہے کہ اس سلسلے میں ایکسٹرو سے درخواست کی جائے، کیونکہ کاغذی قیامت والے کیس میں صدر اکریمیہ آپ کی بے پناہ صلاحیتوں کے مدعا ہیں۔ چنانچہ ان کی ہدایت پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اس کے لیے ایکسٹرو کو راضی کر سکیں تو یہ آپ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ آرمنڈ نے مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عمران بیٹے، ہمارے صدر نے بھی سفارش کی ہے اور ایکسٹرو سے درخواست کی ہے کہ اس سلسلے میں ضرور کام کیا جائے، کیونکہ پاکستان کی نیک نامی کے ساتھ ساتھ ملک کے بہت سے اہم مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ آرمنڈ کے بات ختم کرتے ہی سر سلطان نے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں ایکسٹرو سے ضرور سفارش کروں گا۔ اب ماننا یا ماننا ان کے اختیار میں ہے، آپ تک ان کا فیصلہ پہنچ جائے گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کا بے حد شکریہ، یہ ہم سب کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، پلیز آپ انہیں ضرور رضامند کر لیجئے۔ اس سلسلے میں ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں، آرمنڈ نے اس بار منت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کی ٹیمیں اب تک جو کام کرتی رہی ہیں، ان کی فائلیں آپ کے پاس ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ سوری، فائلیں اس لیے تیار نہیں کی گئیں کہ کوئی ایک کلیو بھی تلاش نہ کیا جا سکا۔ ہم نے خلائی سیاروں تک کو اس سلسلے میں استعمال کیا، کھوج لگانے کے لیے انتہائی جدید ترین مشینری استعمال کی، لیکن ذرا برابر بھی کوئی کلیو تلاش نہ کیا جا سکا، آرمنڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ نے اس کال کو ٹریس کرنے کی تو کوشش کی ہوگی جس سے اسٹار ٹریک نے بات کی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن یہ کال ہماری سیارے ڈسکوری سینچری سے نشر ہو رہی تھی، بس اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہو سکا، آرمنڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ ایکسٹرو کو اس مشن پر راضی کر لوں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر میں پوری امید رہوں؟ آرمنڈ نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ امید پر دنیا قائم ہے، آپ بھی ظاہر ہے اس دنیا میں ہی رہتے ہیں، اس لیے قائم رہی ہے، عمران نے کہا، اور آرمنڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ شکریہ۔ اچھا سر، اب مجھے اجازت دیجیے، میں نے فوری طور پر واپس جا کر رپورٹ دینی ہے، آرمنڈ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور سر سلطان اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ عمران اسی طرح بیٹھا رہا۔ آرمنڈ نے دونوں سے مصافحہ کیا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب بولیے سر سلطان صاحب، ہمارے صدر کو کیا دلچسپی پیدا ہوگی اسٹار ٹریک سے؟ ہم تو پتنگیں اڑانے کو ہی خلائی ترقی سمجھتے ہیں، باقی رہے خلائی سیارے تو اس کے لیے ہم اپنی بسوں پر خلائی سیارے لکھ کر اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ اور ویسے ایک بات ہے، ہماری بسیں اکریمین اور سیاحی سیاروں سے کہیں زیادہ تیز رفتار ہوتی ہیں، عمران نے کہا، اور سر سلطان ہنس پڑے۔ بات یہ ہے عمران بیٹے کہ صدر اکریمیہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ایکسٹرو اس مشن پر آمادہ ہو جائے تو وہ ہمارا تمام قرضہ امداد میں بدل دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایٹمی پلانٹ کی مخالفت بھی ترک کر دیں گے، بلکہ اس کے لیے مکمل تعاون بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے وعدے ہیں، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ان میں سے ایک بھی وعدہ پورا ہو جائے تو ہمارے ملک کو کتنا مفاد پہنچ سکتا ہے، اور پھر یہ ایکسٹرو کے لیے چیلنج بھی ہے، سر سلطان نے کہا۔ لیکن اگر ایکسٹرو ناکام رہا تو؟ عمران نے کہا۔ اس سلسلے میں بھی صدر اکریمیہ نے وضاحت کر دی ہے کہ رضامندی کے ساتھ ہی وعدے پورے کر دیے جائیں گے، اور جہاں تک ناکامی کا تعلق ہے، صدر اکریمیہ کو مکمل یقین ہے کہ اگر ایکسٹرو کا کام کرے تو ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات ہے تو پھر تو ہم واقعی احمق ہیں، ہر دوسرے سال خود ہی کیوں نہ اسٹار ٹریک بن جایا کریں، سارے ہی مسئلے سیدھے ہو جائیں گے، عمران نے کہا، اور سر سلطان کہکا مار کر ہنس پڑے۔ تمہاری تجویز دل کو لگتی ہے، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر تجویز منظور ہے تو چلو اس بار آپ کو بطور اسٹار ٹریک پیش کر دیتے ہیں، شہرت بھی ہو جائے گی اور پاکستان کا فائدہ بھی کہ آئندہ کہیں مارے مارے پھرنے کی ضرورت نہ رہے گی، عمران نے کہا، اور سر سلطان خفت بھرے انداز میں مسکرا دیے۔ عمران نے بڑی گہری چوٹ کی تھی۔ تم پھر مذاق پر اتر آئے؟ میں پھر کہہ دوں صدر صاحب سے کہ ایکسٹرو اس مشن پر کام کرنے کے لیے رضامند ہے، سر سلطان نے کہا۔ جناب، اگر آپ صرف بازی چاہتے ہیں تو پھر میرا جواب نہ میں ہے، میں اس قسم کی خیرات کے حق میں نہیں ہوں، البتہ بطور چیلنج میں اسے قبول کر سکتا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں ملک کا مفاد عزیز نہیں ہے؟ سر سلطان نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنے ملک کا مفاد عزیز ہے، لیکن مجھے اپنے ملک کی عزت بھی عزیز ہے، ایسی باتیں چھپی نہیں رہ سکتی، اور میں اپنے ملک کو خیرات پر پلتا نہیں دیکھ سکتا، اس کی بجائے بھوک مجھے قبول ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور سر سلطان حیرت سے آنکھیں پھاڑے عمران کو دیکھتے رہ گئے۔ آج انہیں ایک نیا عمران نظر آ رہا تھا، ایسا عمران جو عزت و غیرت پر پوری دنیا کی دولت کو لات مار سکتا تھا۔ انہوں نے بے اختیار ایک جھرجھری لی۔ میں شرمندہ ہوں عمران، بے حد شرمندہ،
تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہمارے اسلاف کا واقعی یہی سبق تھا جسے ہم بھلا بیٹھے تھے۔ ملک و قوم کی عظمت واقعی دولت اور وسائل کی فراوانی نہیں بنتی، اس کے لیے یہی جذبے ہی بنیاد ہوتے ہیں۔ تم بے فکر رہو، اب ایسا ہی ہوگا۔ میں صدر مملکت سے بات کر لوں گا، یہ میری ذمہ داری رہی۔ صدر اکریمیہ کو یہی جواب دیا جائے گا۔ بالکل یہی جواب، سر سلطان نے ٹھوس لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ شکر ہے، بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ بے فکر رہیں، اسٹار ٹریک کو ٹریک بیک ہونا ہی پڑے گا۔ اب یہ پاکیزیہ کی غیرت کا مسئلہ ہے، اور جہاں پاکیزیہ کی غیرت کا مسئلہ ہو وہاں اسٹار تو ایک طرف رہا، سن ٹریک کو بھی سامنے آنا پڑے گا، عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مترنم سی گھنٹی کی آواز سنتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے سامنے دیوار پر ایک اسکرین روشن ہو گئی جس پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ نوجوان نے بٹن کو دوبارہ پریس کیا تو اسکرین غائب ہو گئی اور اس نے ایک اور بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے سامنے کی دیوار درمیان سے ہٹ کر اطراف میں غائب ہو گئی اور ایک دروازہ سا پیدا ہو گیا۔ کم ان ہنری، نوجوان نے سخت لہجے میں کہا، اور اسکرین پر نظر آنے والا ادھیڑ عمر قدم بڑھاتا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دیوار دوبارہ برابر ہو گئی۔ باس، ایک اہم اطلاع ہے، ادھیڑ عمر ہنری نے اندر آتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ ایسی کون سی اطلاع ہے جس کے لیے تمہیں میرے پاس خود آنا پڑا ہے، نوجوان نے سخت لہجے میں کہا۔ باس، یہ اطلاع ایسی ہے کہ میں فون پر نہ دے سکتا تھا، ہنری نے میز کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ بولو، کیا اطلاع ہے؟ نوجوان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ باس، اکریمیہ نے اسٹار ٹریک کی تلاش کے لیے پاکیزیہ کی سیکرٹ سروس کی خدمات حاصل کی ہیں اور پاکیزیہ سیکرٹ سروس نے رضامندی ظاہر کر دی ہے، ہنری نے جواب دیا۔ پاکیزیہ؟ یہ کون سا ملک ہے؟ نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سر، یہ ایک ایشیائی ملک ہے، چھوٹا سا، لیکن اس کی سیکرٹ سروس کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ مستعد سمجھا جاتا ہے، ہنری نے جواب دیا۔ کیا کریمین حکام کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے جو ایک پسماندہ ایشیائی ملک کی سیکرٹ سروس کی خدمات حاصل کر رہا ہے؟ وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں جہاں دنیا بھر کی جدید ترین سیکرٹ سروسز ناکام ہو چکی ہوں؟ نوجوان نے بڑے حقارت آمیز انداز میں کہا۔ باس، مجھے جب یہ اطلاع ملی تو میں نے بھی پہلے یہی سمجھا تھا، لیکن پھر میں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں معلومات اکٹھی کی جائیں۔ چنانچہ میں نے جو معلومات اکٹھی کی ہیں اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ واقعی ایک ایسی اطلاع ہے جسے چیف باس تک پہنچانا چاہیے، ہنری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ پسماندہ لوگ اسٹار ٹریک کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں؟ نوجوان نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ایسی حیرت تھی جیسے وہ کوئی ایسی بات سن رہا ہو جس سے بڑی مضحکہ خیز بات کوئی اور ہو ہی نہ سکتی تھی۔ باس، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ چیف باس نے میری خدمات اس لیے حاصل کی ہوئی ہیں کہ میں ایسی اطلاعات پر کام کروں۔ چنانچہ یہ میرا فرض تھا کہ اس سلسلے میں معلومات اکٹھی کروں، اور سر، یہ فائل میں لے کر آیا ہوں، آپ خود اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں تو چیف باس تک یہ فائل پہنچا دیں، نامناسب سمجھیں تو اسے ضائع کر دیں۔ ہنری نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک فائل جو دوہری کر کے جیب میں رکھی گئی تھی نکال کر باس کے سامنے بڑے مؤدبانہ انداز میں رکھتے ہوئے کہا۔ نوجوان نے فائل کو سیدھا کیا اور پھر اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ فائل میں 4 یا 5 کاغذ تھے۔ ہنری خاموش بیٹھا نوجوان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نوجوان باس کے چہرے پر فائل کھولتے وقت حقارت آمیز تاثرات تھے، لیکن جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کے چہرے پر تعجب کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ اوہ، ناممکن، یہ سب کچھ قطعی ناممکن ہے، یہ سب بکواس ہے، میں اسے کسی صورت بھی تسلیم نہیں کر سکتا، نوجوان نے فائل ختم کرتے ہی بے اختیار ہو کر کہا۔ یہ معلومات 100% درست ہیں جناب، اور باس جو کچھ اس فائل میں درج ہے وہ اس سیکرٹ سروس کے کارناموں کا اشیر بھی نہیں ہے۔ چیف باس چاہے تو اسے چیک کرا سکتا ہے، ہنری نے کہا۔ اوہ، لیکن یہ کیسے ممکن ہے ہنری کہ ایک پسماندہ ملک کی سیکرٹ سروس ایسے کارنامے سے انجام دے سکے؟ ان میں سے ایک کارنامہ بھی ناممکن ہے، نوجوان کو اب تک یقین نہ آ رہا تھا۔ یہ سب درست ہے باس، اور یہی وجہ ہے کہ اکریمیہ کو مجبوراً اس کی خدمات حاصل کرنی پڑی ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک حیرت انگیز اطلاع اور بھی ہے کہ صدر اکریمیہ نے پاکیزیہ کو زبردست مراعات دینے کا وعدہ کیا ہے، ایسی مراعات جن کا خواب میں بھی یہ ملک تصور نہیں کر سکتا، تاکہ پاکیزیہ سیکرٹ سروس ان مراعات کے لالچ میں کام کرے۔ لیکن سر، جو جواب اس کے سلسلے میں انہوں نے دیا ہے اس سے سب کچھ شجدہ کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے کہ مراعات کے بدلے یہ مشن نہیں دے سکتے، البتہ صرف چیلنج کے طور پر یہ مشن سر انجام دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کسی قسم کی مراعات قبول کرنے سے یکسر معذوری ظاہر کر دی ہے، ہنری نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پسماندہ ہونے کے باوجود مراعات قبول کرنے سے انکار کر دیں؟ نوجوان نے کہا۔ اسی بات نے تو اکریمیہ کی پوری سرکاری مشینری کو سجدہ کر کے رکھ دیا ہے باس، ہنری نے جواب دیا۔
اوہ، اگر یہ بات ہے تو پھر واقعی یہ لوگ سرپھرے ہیں، اور اب مجھے اس فائل پر بھی یقین آنے لگا ہے۔ سرپھروں سے کوئی چیز بعید نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سنجیدگی سے اس کا نوٹس لینا پڑے گا، نوجوان نے جواب دیا۔ اس لیے میں حاضر ہوا تھا باس، ہنری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ فائل اور تمہاری اطلاعات چیف باس کو روانہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد جو فیصلہ وہ مناسب سمجھے کرے گا، نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو باس، اب مجھے اجازت دیجیے، ہنری نے کہا، اور نوجوان نے سر ہلا دیا۔ ہنری سلام کر کے واپس مڑا، اور پھر جیسے ہی وہ دیوار کے قریب پہنچا، نوجوان نے میز کے کنارے پر نصب بٹن پریس کر کے دروازہ کھول دیا، اور ہنری اسے کراس کر کے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی دیوار ایک بار پھر برابر ہو گئی۔ ہنری کے جانے کے بعد نوجوان نے ایک بار پھر فائل کھولی اور اسے پڑھنے لگا۔ کافی دیر تک اسے پڑھنے کے بعد اس نے ایک طویل سانس لیا، اور فائل بند کر کے وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی پشت پر موجود الماری کے پٹ کھول کر اس نے ایک چھوٹا سا ہارن نما آلہ نکال کر الماری بند کی، اور اس آلے کو میز پر رکھ کر اس نے میز کی دراز کھولی، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا اسکرو ڈرائیور نکال کر اس نے اس آلے کی سطح پر موجود ایک پیچ کو گھمانا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے اسے بائیں طرف گھمایا، پھر دائیں طرف گھما کر اس نے اسے دوبارہ بائیں کیا، اور پھر پیچ کش سے اس پیچ کی سطح کو دبایا۔ دوسرے لمحے ہارن نما آلے میں سے ٹوٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ نوجوان نے پیچ کش ایک طرف میز پر رکھ دیا۔ ٹوٹوں کی آوازیں مسلسل نکل رہی تھیں، اور نوجوان خاموش بیٹھا انہیں سنتا رہا۔ چند لمحوں بعد ہی آوازیں نکلنی بند ہو گئیں تو نوجوان نے ایک بار پھر پیچکس اٹھا کر اسی طرح پیچ کو دوبارہ دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا۔ ہیلو چیف باس اٹینڈنگ۔ دوسرے لمحے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ مارتھم بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا گیا۔ یس کہو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ باس، ایک اہم اطلاع ہنری نے ابھی ابھی پہنچائی ہے، اس سلسلے میں آپ سے ڈسکس کرنا تھا، اگر آپ چند منٹ دے سکیں تو مہربانی ہوگی، مارتھم نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ 10 منٹ بعد آ جاؤ، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹوں ٹوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ مارتھم نے پیچکس اٹھا کر پیچ پر دباؤ ڈالا اور آوازیں بند ہو گئیں تو اسے آلہ اٹھا کر واپس الماری میں رکھا، اور پھر الماری بند کر کے اس سے فائل کو اٹھا کر طے کیا، اور اسے جیب میں ڈال کر کمرے کے دائیں کونے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے کونے کے قریب پہنچتے ہی دیوار میں ہلکی سی کھٹاک کی آواز ابھری اور دروازہ کھل گیا۔ مارتھم دروازہ کراس کر کے دوسری طرف بنی ہوئی ایک بند راہداری میں پہنچ گیا۔ راہداری چھوٹی سی تھی۔ اس راہداری کے آخر میں ایک فولادی دروازہ تھا جس پر سرخ اور قرمزی رنگ کی لہریں سی دوڑتی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ مارتھم اس دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، اور پھر سے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک سبز رنگ کا کارڈ نکالا اور اسے دروازے کی طرف یوں اچھال دیا جیسے بچے کاغذ کا جہاز اڑاتے ہیں۔ کارڈ جیسے ان سرخ اور قرمزی رنگ کی لہروں سے ٹکرایا، ایک دھماکہ سا ہوا اور کارڈ دروازے کے ساتھ چمٹ کر غائب ہو گیا۔ لہریں دوبارہ برابر ہو گئیں۔ مارتھم خاموش کھڑا انتظار کرتا رہا، اور پھر چند منٹ بعد ایک زوردار دھماکے سے لہریں غائب ہو گئیں، اور اس کے ساتھ دروازے سے اس کا کارڈ نکل کر باہر راہداری کے فرش پر گر پڑا۔ مارتھم نے جھک کر کارڈ اٹھایا اور اسے واپس اپنی جیب میں ڈال دیا۔ لہروں کے غائب ہوتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ مارتھم دروازہ کراس کر کے اس کمرے میں پہنچا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ حرکت میں آ گیا۔ وہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا چلا جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی حرکت ختم ہو گئی اور دروازہ ایک بار پھر کھل گیا۔ اب وہ پہلی جیسی ایک اور راہداری میں پہنچ گیا جس کی چھت پر مختلف رنگوں کے بلبوں کی قطار جل بجھ رہی تھی، اور فرش پر سرخ رنگ کا دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ مارتھم اس راہداری میں چلتا ہوا اس کے اختتام پر پہنچا جہاں پہلے جیسا ایک اور فولادی دروازہ موجود تھا جس پر اسی طرح سرخ اور قرمزی رنگ کی لہریں چل رہی تھیں۔ مارتھم نے ایک بار پھر جیب سے وہی کارڈ نکال کر ان لہروں کی طرف اچھال دیا، اور کارڈ دروازے سے چپک کر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ایک دھماکے سے لہریں غائب ہو گئیں اور کارڈ واپس راہداری میں آ گرا، جسے مارتھم نے ایک بار پھر اٹھا کر جیب میں ڈال دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھل گیا اور مارتھم قدم بڑھاتا اسے پار کر گیا۔ اب وہ ایک وسیع و عریض ہال میں پہنچ گیا جہاں بے شمار عجیب و غریب قسم کی مشینیں موجود تھیں جو سب خود بخود کام کر رہی تھیں۔ ایک کونے میں شیشے کا بنا ہوا ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے کے اندر اندھیرا تھا۔ مارتھم خاموشی سے اس شیشے کے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے قریب پہنچا ایک دھماکے سے کمرہ روشن ہو گیا اور اس کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ مارتھم اندر داخل ہوا۔ یہ کمرہ خالی تھا، البتہ درمیان میں ایک میز اور اس کے پیچھے ایک اونچی نشست کی کرسی پڑی ہوئی تھی۔ میز کے اس طرف 2 کرسیاں موجود تھیں۔ مارتھم خاموشی سے ان میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے میز کے درمیان ایک خانہ کھل گیا۔ مارتھم نے جیب سے وہی کارڈ نکال کر اس خانے میں ڈال دیا۔ خانہ بند ہو گیا۔ مارتھم خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحوں بعد پشت کی دیوار ہٹی اور پھر ایک لمبا تڑنگا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی کارڈ تھا۔
جو مارتھم نے میز کے خانے میں ڈالا تھا۔ لمبے تڑنگے آدمی کے بال گھنگریالے تھے اور چہرہ عورتوں کی طرح نرم و نازک تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں اور فراخ پیشانی سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ البتہ اس کی نوحتی تھوڑی اس کی شدید خودغرضانہ طبیعت کو ظاہر کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر مارتھم تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلو مارتھم، اس لمبے تڑنگے آدمی نے کارڈ کو میز پر پھینک کر اونچی نشست والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور مارتھم دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کارڈ اٹھا کر واپس جیب میں ڈال لیا تھا۔ ہاں، کیا اطلاع ہے؟ لمبے تڑنگے آدمی نے بھاری آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز اس کے چہرے کی مناسبت سے بالکل مختلف تھی۔ اس کے چہرے کی ساخت سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی آواز نسوانی اور نرم و نازک ہوگی، لیکن اس کے برخلاف اس کی آواز بھاری اور گونجدار تھی۔ چیف باس، ہنری نے ابھی اطلاع دی ہے کہ ایکریمین حکام نے اسٹار ٹریک کو تلاش کرنے اور اسے ختم کرنے کے لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس کی خدمات حاصل کی ہیں، مارتھم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پاکیشیا؟ وہ ایشیا کا پسماندہ سا اور چھوٹا سا ملک، اس کی بات کر رہے ہو؟ چیف باس نے تعجب آمیز لہجے میں کہا۔ یس باس، وہی۔ میں نے بھی پہلے آپ کی طرح تعجب کا اظہار کیا تھا، لیکن بعد میں مجھے اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لینا پڑا۔ ہنری نے اس سیکرٹ سروس کے متعلق جو معلومات حاصل کی ہیں، جن کے مطابق یہ انتہائی خطرناک سیکرٹ سروس ہے اور اس کے کارناموں میں دنیا کی بڑی بڑی اور انتہائی زبردست وسائل رکھنے والی مجرم تنظیموں کے خاتمے کا ریکارڈ شامل ہے، جن میں سے چند کے سلسلے میں اسے وضاحتیں حاصل کر لی ہیں جو اس فائل میں موجود ہیں۔ مارتھم نے جیب سے فائل نکال کر بڑے مؤدبانہ انداز میں چیف باس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور چیف باس اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ پہلے جس طرح ہنری مارتھم کے چہرے کو فائل پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس طرح اب مارتھم بیٹھا چیف باس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ باس جیسے جیسے فائل کو پڑھتا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر بھی تعجب کے آثار پھیلتے چلے جا رہے تھے، اور پھر اس نے فائل بند کر دی۔ مارتھم نے اسے یہ بھی بتایا کہ ایکریمیا نے پاکیشیا کو اس مشن پر آمادہ کرنے کے لیے بہت سی اہم ترین مراعات کا لالچ دیا تھا، لیکن پاکیشیا نے کسی قسم کی مراعات حاصل کرنے سے انکار کر دیا اور چیلنج کے طور پر یہ مشن لے لیا۔ تو اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ چیف باس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ میرا خیال ہے سر کہ ہمیں اس سلسلے میں کوئی ایسے اقدامات کرنی چاہیے جن سے یہ لوگ بھی دوسری سیکرٹ سروسز کی طرح ناکام رہیں، مارتھم نے بڑے محتاط انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مثلاً کس قسم کے اقدامات؟ چیف باس نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ہنری اور اس کی ٹیم کو پاکیشیا بھیج دینا چاہیے، وہ وہاں جا کر انہیں ٹریس کر کے ان کا وہیں خاتمہ کر دیں۔ اس طرح یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، مارتھم نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس قدر خطرناک سیکرٹ سروس کو ہنری سنبھال لے گا؟ چیف باس نے کہا۔ بالکل، ہنری اور اس کے ساتھی انتہائی باصلاحیت لوگ ہیں اور پھر انہیں ایسے کاموں کا وسیع تجربہ حاصل ہے، مارتھم نے جواب دیا۔ لیکن اگر ہم خاموش رہیں تو یہ پاکیشیا والے ہمیں کیسے ٹریس کریں گے؟ یہ کہاں ہمیں ڈھونڈیں گے؟ ان کے پاس ایسا کون سا کلو ہے؟ چیف باس نے کہا۔ سر، بظاہر تو کوئی کلو نہیں ہے، پہلے بھی دنیا بھر کی سیکرٹ سروسز ٹکرے مار مار کر ناکام ہو گئی ہیں، لیکن ہمیں ان کی طرف سے غفلت پھر بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ غیر معمولی طور پر ذہین محسوس ہو رہے ہیں، مارتھم نے جواب دیا۔ تو پھر سنو، اس کے لیے ہنری کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی طور پر بھی سامنے نہیں آنا چاہتے۔ تم ایسا کرو کہ کسی طرح اس سیکرٹ سروس کے کسی اہم رکن کو ٹریس کر کے اس کے جسم میں اسیگنس اے منتقل کرا دو۔ اس کے بعد ان کی تمام کارروائی ہمارے پاس محفوظ ہوتی جائے گی اور ہم ان کی کارکردگی سے یہاں بیٹھے واقف ہوتے رہیں گے، چیف باس نے کہا۔ آپ کی رائے درست ہے، پہلے بھی ہم نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا اور ہم اس میں بے حد کامیاب بھی رہے تھے، لیکن سر، آپ نے اس رپورٹ پر غور نہیں فرمایا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف اور ممبروں کو پوری دنیا میں کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ پاکیشیا کا صدر بھی ان سے واقف نہیں ہے، مارتھم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ ہاں، یہ مسئلہ تو ہے، جب یہ لوگ سامنے ہی نہ ہوں تو پھر اسیگنس اے کو کیسے منتقل کیا جائے گا؟ چیف باس نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کی بڑی بڑی اور ذہانت سے پر آنکھیں گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ باس، ایسا نہ کریں کہ صرف ہنری کو وہاں بھجوا دیں تاکہ وہ ان میں سے کسی ممبر کو ٹریس کریں، اس کے بعد باقی کام آسان رہے گا، مارتھم نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ میں دراصل کسی ایسے آدمی کو وہاں نہیں بھیجنا چاہتا جس کی مدد سے وہ ہمارا مرکز ٹریس کر لیں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ سپر پاورز پاگل کتوں کی طرح ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب تک انہیں ناکامی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ آج تک وہ مقامی ٹریس نہیں کر سکے جہاں ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، چیف باس نے سوچنے کے سے انداز میں کہا۔ مارتھم خاموش بیٹھا رہا۔ ظاہر ہے باس کی اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تم ہنری کو باکس میں لاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں، چیف باس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ یس باس، مارتھم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کوٹ پر لگے ہوئے ایک بٹن کو انگلی کی مدد سے زور سے دبایا۔ بٹن کے دبتے ہی اس کے سینے پر چھوٹی سی اسکرین جیسی جگہ روشن ہوتی چلی گئی اور پھر اس اسکرین پر ہنری کی تصویر نظر آنے لگی۔ یس باس، ہنری باکس میں حاضر ہے،
آواز اسی بٹن سے نکل رہی تھی۔ مارتھم اکڑا ہوا بیٹھا تھا، جبکہ چیف باس کی نظریں اس کے سینے پر جمی ہوئی تھیں۔ چیف باس تمہیں اٹینڈ کر رہا ہے ہنری، چیف باس نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس چیف باس، ہنری ہر خدمت کے لیے حاضر ہے، ہنری نے انتہائی مؤدبانہ بلکہ قدرے خوف سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ چیف باس سے براہ راست رابطہ انتہائی خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ ہنری، تم نے جو رپورٹ باس مارتھم کو دی ہے وہ مجھ تک پہنچ چکی ہے، لیکن یہ رپورٹ نامکمل ہے۔ تم نے نامکمل رپورٹ مجھ تک بھیجنے کی جرت کیسے کی؟ چیف باس کا لہجہ گفتگو کے آخر میں جارحانہ ہو گیا تھا۔ باس، جو میں رپورٹ فوری طور پر حاصل کر سکا وہ میں نے دے دی، اگر آپ حکم کریں تو میں مزید معلومات حاصل کر لوں، ہنری نے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس رپورٹ میں سوائے پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے گن گانے کے اور کیا ہے؟ اس میں پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے بارے میں کوئی بنیادی اطلاع شامل نہیں ہے، مثلاً وہ کون لوگ ہیں، ان کے نام و پتے، حلیے، چیف باس نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ باس، یہی ان کی سب سے بڑی خوبی سمجھ لیں، انہیں آج تک کوئی ٹریس نہیں کر سکا، البتہ میں نے اس رپورٹ کو باس مارتھم کو دینے کے بعد اپنے طور پر کچھ مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکیزیہ کا ایک احمق نوجوان جس کا نام علی عمران ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تعلق سیکرٹ سروس سے ہے، حالانکہ وہ سیکرٹ سروس سے براہ راست متعلق نہیں ہے، لیکن جتنے بھی کارنامے پاکیزیہ سیکرٹ سروس نے سر انجام دیے ہیں ان میں کسی نہ کسی طور علی عمران کا کردار نمایاں رہا ہے۔ اس کا حلیہ اور پتہ بھی دستیاب ہے، ہنری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ، یہ تم نے پہلی بنیادی اطلاع دی ہے، تم اس کی تفصیل باس مارتھم تک پہنچا دو۔ آف، چیف باس نے کہا، اور اس کے لفظ آف کہتے ہی مارتھم نے انگلی سے بٹن کو دوبارہ دبا دیا اور اسکرین یکلخت غائب ہو گئی۔ سنو مارتھم، ابھی تمہارا کام ہے کہ تم خفیہ طور پر پاکیزیہ جاؤ اور اس علی عمران کو سگنس اے میں منتقل کر دو۔ اس کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کے مطابق عمل کر لیا جائے گا، چیف باس نے کہا، اور مارتھم اوکے باس کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔